اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں کرفٹن میں، اور کرفٹن کے جمعیت علماء اسلام، یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیم کے کلفٹن کے جو ان کے وزیر خزانہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یعنی کہ جو مالیات کے شعبے کے انچارج ہیں کلفٹن کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کلفٹن کے مجلس عمومی اور مجلس شورا کے رکن بھی ہیں۔ تو ان سے چند سوالات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے بارے میں، اور ان کے اوپر چونکہ فنڈنگ کا الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ جناب فنڈنگ ہو رہی ہے برطانیہ سے، یو کے سے، ادھر ادھر سے، تو چونکہ ان کے اوپر خزانے کا بوجھ ہے تو ان سے ہم خزانے کے بھی سوالات کریں گے، اور اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے ملک کے اندر اس حوالے سے بھی ان سے سوالات کریں گے۔ تو چلتے ہیں مولانا سلیم صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، جو پی ڈی ایم کی سربراہی کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی سربراہی کر رہے ہیں، تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال کئی دہائیوں سے دہرایا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، اور خصوصی طور پر جو آزادی مارچ ہوا تھا تو حکومت بھی یہی اظہار خیال کرتے تھے کہ مولانا صاحب نے اتنے بڑے لوگوں کو جمع کیا، اتنے زیادہ لوگوں کو جمع کیا کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے۔ اور سلیم صافی سے میرے خیال میں سلیم صافی نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ سلیم صافی نے یہ سوال کیا تو آپ کا نام بھی سلیم ہے، تو آپ بتائیے گا، کھل کے بتائیے، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، سچ بتائیے۔ مولانا صاحب نے اس کو جواب دیا کہ اصل کہ جو روزی دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں لاکھوں کے حساب سے، اس کو کھانا کہاں سے ملتا ہے، کون کھلاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی یہ ذات سنا تھا کہ جو تاجر وغیرہ ہیں وہ دے رہے ہیں کہ تاکہ حکومت گرائیں اور ہماری تجارت جو ہے وہ دوبارہ سے چلے۔ دیکھو، بظاہر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کھلانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وسیلہ تو یہی دنیا کے جو زمین کے اوپر، جو فرش کے اوپر جو لوگ ہیں، یہی لوگ کھلانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس میں تاجر بھی ہے، اس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں جو اس حکومت سے تنگ آ کر انہوں نے کافی مدد کی اور کرتے رہتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر تو آج اگر میں کہہ دیتا ہوں، یعنی جو تاجر تنگ آئے ہوئے ہیں اس حکومت سے وہ مدد کرتے ہیں۔ ہاں، تاجر تو بہت تنگ ہے، کیونکہ آپ تو میڈیا والے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں اور انٹرویو لیتے بھی ہیں، تو آپ کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یہ تو صرف اپنی کرسی کے لیے، ایک وزارت کے لیے یہ اتنا احتجاج کرتے ہیں۔ پچھلے وزارت میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ مجھے بات کرنے دیں، جو بات میں پہلے مکمل کر لوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک وزارت کے لیے، کرسی کے لیے اتنا بڑے جلسے کرتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ صرف وزارت کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اگر وزارت کی بات ہوتی تو کئی مرتبہ اس کو پیشکش بھی ہوا تھا، اور الیکشن کے بعد تو ہمارے جو اس حکومت کو لانے والے تھے انہوں نے بھی یہی پیشکش کی کہ مولانا صاحب آپ خاموش سے بیٹھ جائے، آپ کو ہم دوبارہ گنتی، یعنی آپ کے علاقے میں گنتی دوبارہ کرا کے آپ کو جتوا دیں گے۔ تو مولانا صاحب نے یہ جواب دیا کہ میں لیڈر ہوں، میں کوئی بازاری نہیں ہوں۔ یہ آپ کا جو اعتراض ہے بالکل غلط ہے۔ مولانا صاحب صرف اور صرف ہمارے اس نسلوں کے بقائے، جو آنے والی نسل ہے، ان کے لیے نکلا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسلامی تشخص ہے یہ بحال رہے، اس کے اوپر کوئی داغ نہ لگے، اور جو اسلامی تعلیمات ہے، اسلامی جو پاکستان کے اندر جو نظام، تو ہم نہیں کہہ سکتے اسلامی نظام تو نہیں ہے، لیکن جو قرآن اور سنت کے اور اس طرح ہماری جو ثقافت ہے اسلامی، اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب لڑ رہا ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو زندگی گزار دی، جتنی زندگی انہیں گزاری وہ پارلیمنٹ میں گزاری اور عوام میں گزاری، انہیں تو گزار دی ہے۔ ابھی جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے کر رہا ہے، ہمارے آگے آنے والی نسلوں کے لیے وہ کر رہا ہے، تاکہ پاکستان کی ثقافت، اسلامی ثقافت یہ بحال رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ جو پچھلی دفعہ آپ کرسی کی بات کر رہے تھے، تو اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ کشمیر کمیٹی کے وہ چیئرمین تھے، تو انہوں نے چیئرمین رہتے ہوئے کیا کشمیر فتح کیا؟ دیکھو، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کا یہ کام نہیں کہ وہ کشمیر پہ جا کر اور انڈیا کو وہ شکست دے دیں۔ اور کشمیر کمیٹی جب تک وہ چیئرمین تھے
تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کسی باطل اور دشمن کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر پر نہ ظلم کرے اور کشمیر کو اوپر قبضہ کر لیتے. ظلم تو اس وقت بھی ہوتا تھا. ظلم تو ہوتا تھا لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہر پلیٹ فارم پر اس کے لیے آواز بھی اٹھایا تھا. لیکن یہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ کشمیر پر وہ قبضہ کر لے. اور کشمیر کے اوپر جو آج کل جو مظالم ہیں اس طرح ظلم کبھی نہیں ہوا. ابھی آپ کے خیال میں کتنے مہینے ہوئے کہ وہاں کشمیر کے اوپر کرفیو لگی ہوئی ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ آرام سکون سے سوئے ہوئے ہیں, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائے اور کشمیر آزاد ہو جائے گا. اس طرح کشمیر آزاد نہیں ہو. تو ابھی کیا مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں ہیں, تو آپ ان کے کارکن ہیں, یہاں کراچی میں بھی وہ تشریف لائے تھے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حکومت گرا دیں گے ہم دسمبر میں یا جنوری تک, وہ تو پچھلے سال بھی کہتے تھے, کیا اس دفعہ گرا پائیں گے؟ دیکھو یہ مولانا صاحب کی کئی انٹرویو میں یہ بات ہم نے سنی اور آپ لوگوں نے سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو تحریکیں ہوتی ہیں نا, تحریکیں یہ چلتی رہتی ہیں. تحریک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جلسہ کر لیں اور جلسے کے بعد ہم جا کے گھروں میں آرام سے بیٹھ جائیں. تحریک جب ابتدا سے شروع ہو جاتی ہے یہ اختتام تک چلتے رہتے ہیں. آپ حکومت کو اور ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں تو ناظرین کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ نے صحیح معنوں پر اگر لیڈر ماننا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مان لے اور ان کا بازو یعنی ہاتھ بن کر اس حکومت کو لیے یعنی ایک گرانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاون بن جائے اور اس کا سپاہی بن جائے, تاکہ تمام پاکستانیوں کی اس ظالم حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائیں اور اس ملک کے اندر ایک اسلامی نظام کو قائم کر لے تاکہ ہم اپنے آنکھوں سے اسلامی نظام دیکھ لیں. تو میرے تو تمام ناظرین سے یہی درخواست. حکومت کے لیے کیا پیغام؟ حکومت کے لیے پیغام ہے کہ ملک کے اندر انہوں نے جو معاشی حالات تباہ کیا ہوا ہے اور ان کا ایک ہی بیان ہے کہ جو ان سے کوئی سوال کر لے کہ پچھلی حکومت نہیں کیا ہے, تو ہمیں یہ بتائے کہ 2-2.5 سال کے اندر تم نے کیا کیا ہے. تو حکومت سے ہمارا یہ سوال ہے کہ تم ملک نہیں چلا سکتے, آرام سکون سے چلے جائے اور اس پاکستانیوں پر رحم کریں تاکہ اپنا آزادانہ زندگی گزارے. تو ہمارا یہی درخواست ہے حکومت سے. جی ناظرین, یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں اس کا فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کا ہوسٹ بلال بشیر. تھینک یو.